ہمارے تمہارے سارے دشمن وہ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن. کیوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. دیکھو کہاں نتیجہ نکلا. اگر صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے تو میری محبت کی وجہ سے یہ اس کی نشانی ہے کہ میری ساتھ تمہاری محبت ہے. اگر تم ان کے ساتھ بغض کرتے ہو، ان کو برا بلا کہتے ہو، تو یہ حقیقت میں میرے ساتھ بغض ہے. میرے ساتھ کیوں؟ ایک معمولی شخص ہو، انسان ہو جس میں قدر غیرت ہو، اگر اس کے ساتھی پر، اس کے دوست پر کوئی تان ترازی کرے، آپ کا دوست ہے مثلا، اور آپ کے دوست جس کو تو نے دوست کہا، اپنا ساتھی کہا، اس کے متعلق اگر کوئی تان کرے تو آپ غیرت کی وجہ سے برداشت کر سکتے ہیں؟ بے غیرت شخص ہو ایسا ہوتا ہے. لیکن جس کو دوست کہے اخلاص کے ساتھ، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالی نعوذ باللہ میں غیرت نہیں؟ اغیر تو ہے حدیث میں اللہ اغیر منا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غیرت یہ جب کوئی شخص ان کے ساتھیوں پر، اس کے دوستوں پر تان ترازی کرتا ہے، دشنام اور سب و شتم کرتا ہے، تو کیا اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ تو کیا اس کے ایمان والے، اس کے امتی، ہم امتی ہیں، تو کیا ہم میں غیرت نہیں آئے گی؟ کہاں سے یہ غیرت چلی گئی؟ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، غم خادی شادی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مجالست ہوتی ہے. او غیرت کرو صحابہ کرام پر، تو پیغمبر پاک پر، تو اللہ پر. کیوں اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دوست تو نہیں بن سکتے؟ کیوں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. کون ہے شقاق والے؟ کون ہے سخت دشمنی والے؟ سخت دشمن، شقاق سخت دشمنی ہے. تمہارے بڑے دشمن کون ہیں؟ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی ایمان سے، ان کے طرز و طریقے سے منہ موڑتا ہے. قرآن نے کس کو شقاق والا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، پھر ان پر نتیجہ فرمایا یہ تو رسول و صحابہ کرام کے شقاق والے ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں. کبھی فرمایا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت عذاب دے گا اللہ. وَإِن تَوَلَّوْا، یہ بھی یاد رکھو کہ یہ شقاق کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی مشرکین عرب کے متعلق لگایا سورہ انفال میں، تو کبھی یہودیوں کے متعلق لگایا بنی نذیر سورت حشر میں، تو کبھی یہاں لگایا منافقین، وہ لوگ جو صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے، ان کو بھی شقاق والا کہا. شقاق والا کوئی فرق نہیں ہے ان میں، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یا ان جیسے. مقصد یہ تھا جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بات کے لیے کہ جماعت، حق پرست جماعت، ہدایت والی جماعت، نجات والی جماعت، قرآن پاک نے بھی فرمایا، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ مان علیہ واصحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلے، جو صحابہ کرام کے طرز پر چلے. مان علیہ واصحابی. تو اب آخری دوسرا فکر یہ فکر تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انشاءاللہ حل ہو گیا ہے. دوسرا فکر مختصر یہ کہ اس دور میں جتنی جماعات ہیں، ابھی ان کو تولو، وزن کرو کہ کیا ان کے عقائد، ان کے اعمال،
ان کی دعوت، ان کی طریقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی طرز پر ہے، جس جماعت کی ہے تو اس کے ساتھ چلو، جس میں کوئی اعتراض ہو، نقد ہو، طعن ہو اور حقیقت میں ہو تو پھر اس سے بچو، ان سے بچ جاؤ۔ تو پھر کوئی دھوکہ نہیں کہ تم کہو گے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ چلے، اس جماعت کے ساتھ چلو جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت چلاتے ہیں، مان علیہ وصحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سنت کے مطابق بناتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی عظمت اور حرمت اور صحابہ کرام کی سنت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کے غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فضل کرم سے ہم ہیں، ہم یہ نہیں کہ صرف ہماری جماعت نہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے، مان علیہ وصحابہ۔ صرف یہ کہ بعض اپنے طرز پر کوئی اجمالی مسئلہ بیان کرتا ہے، کچھ تو کرتا ہے، دعوت دیتے ہیں، تمام عالم میں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ مسئلہ لیا انہوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا، کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت اچھی بات ہے، بلکہ اس کلمے کا معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آگے پھر ان کی طریقت یہ کہ اس کی تشریح مت کرو، تشریح علماء کریں گے، وہ بزرگ تبلیغ اور دعوت کے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ مسائل کا کیا مطلب، معنی اس مسئلے کا لا الہ الا اللہ کے ترجمے کا تشریح یہ علماء سے پوچھو، مطلب یہ نا، یہ علماء سے پوچھو۔ تو اب آؤ کون سے علماء ہیں، کس جماعت کی علماء ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح اس طریقے پر کرتے ہیں جو قرآن پاک میں، جو انبیاء علیہ السلام کی طریقت پر ہے اور قرآن پاک میں ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ صرف اس دور کے اندر اشاعت التوحید و سنت کا کام ہے، کسی دوسری جماعت کا یہ کام نہیں۔ وہ کلمہ ہے اس کا تشریح کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی سے حاجت مت مانگو، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا فریاد رس غوث اعظم وغیرہ مت مانو، اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر و نیاز مت دو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر مت جھکاؤ۔ یہ ہے دعوت الانبیاء۔ اسی طرح دوسرا جملہ، کامیابی اگر ہے، خوشی اگر ہے، فلاح ہے تو پیغمبر پاک کی طریقے کی چلنے میں ہے۔ یہ بہت بہترین کلمہ ہے۔ یہ معنی ہے اس جملے کا کہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جان کر یا رسول یقین کر کے اس پہ عقیدہ رکھے، اور اللہ تعالی کے الوہیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم جان لیں گے۔ الوہیت پر مانے بندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی طرف قربت، اس کے طریقے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس سے سنیں گے، اس سے سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ بتلایا، کہ اس طریقے پر چلو۔ نماز میں طریقہ انہوں نے بتلایا، روزہ زکوٰۃ میں انہوں نے طریقہ بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں بھی طریقہ بتلایا، صدقات میں بھی طریقہ بتلایا، نکاح کرنے میں بھی طریقہ بتلایا، ختنہ کرنے میں بھی طریقہ بتلایا، غم کرنے، جنازہ کرنے، ماتم کرنے، سب کے سب طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے تو دین بالکل پورا کر دیا۔ پورا کا معنی یہ کہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے دین کا کوئی ٹکڑا، کوئی کام، کوئی بات بنا دے اور کہے کہ یہ دین ہے، کوئی اجازت نہیں۔
فلا نحتاج فی تکمیلہ الی امر خارج من الکتاب والسنہ. ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا اس آیت کے تحت کہ ہم اس آیت کے نزول کے بعد ہم محتاج نہیں دین کی تکمیل میں کسی بات کو کہ قرآن و سنت سے علاوہ ہو. ایک تکمیل ایک تشریح. تکمیل میں قرآن پاک اور سنت کے محتاج ہیں، اس میں پورا دین ہے پورا. ہاں تشریح میں فقہ کے محتاج ہیں، تفسیر کے محتاج ہیں، دوسرے علوم کے محتاج ہیں. وہ تشریح اس دین کا جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. مقصد میرا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، عجیب عجیب جماعت ہیں، عجیب نعرے ہیں، منشور دستور ہیں، لیکن حقیقی جماعت جو توحید و سنت کا علم بردار ہو اور اس کو تفصیل اور تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہے. پہلے کچھ تفصیل مولانا فضل حق صاحب نے کیا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ دعا سنت کے طریقے پہ مانگو، غم شادی اسی طریقے پر کرو. ہم کہتے ہیں سیاست بھی سنت کے طریقے پر کرو. یہ نہیں کہ سیاست اپنے طرف سے کرو. سنت نبی کے خلاف سیاست بھی منظور نہیں، دعا بھی منظور نہیں، عبادت بھی منظور نہیں. سنت رسول اللہ کے خلاف کہاں منظور ہے؟ ہم سیاست مانتے ہیں جو سنت کے مطابق. ہم اس سیاست کو دین نہیں کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے. موجودہ سیاست، مروجہ سیاست، اس میں بہت سارے نقطے ہیں، وہ علماء خود بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ دینی سیاست نہیں. کبھی اس کے لیے کچھ بہانے بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کرو ٹھیک ہے، ہم سیاست کرنے کے مخالفت نہیں کرتے، لیکن ایک بات مان لو، اور یہ کہ جو اصل مسئلہ ہے توحید کا، جو اصل مسئلہ ہے عقیدے کا، جو مخالفت شرک کا اور مشرکین کا، مبتدئین کا، شیعہ اور روافض کا، وہ مسئلہ، وہ حقیقی مسئلہ سیاست پر قربان مت کرو. یہ ایک درخواست ہے. چلاؤ سیاست، لیکن توحید کیوں چھوڑتے ہو؟ مشرکین کے ساتھ کیوں اتحاد کرتے ہو؟ شیعہ اور سنی کا نعرہ بائی بائی کیوں لگاتے ہو؟ یہ اس واسطے کی سیاست